قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، امام الرسل، امامنا فی الدنیا والآخرہ، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ برادران اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آج انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور شخصیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظروں میں کیا تھی، اور سلف صالحین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اوپر بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جی ان کا حق نہیں تھا خلافت کا، لیکن پھر بھی ان کو خلافت سونپی گئی ہے۔ کیوں حق نہیں تھا؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ خلافت کر سکتے؟ کیا ان کی عدالت کے اوپر کوئی شک تھا؟ کیا فیصلہ کرنے کی جو قوت تھی، جو صلاحیت تھی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر نہیں تھی؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں ولید۔ حضرت عثمان کی عدالت کا اندازہ اس صحیح البخاری کی حدیث سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان کے اندر اقربا پروی نہیں تھی کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہوں، ان کے اوپر میں حد نافذ نہیں کرتا، یہ میرے خونی رشتہ دار ہیں، ان کے اوپر ذرا نرمی کی جائے۔ نہیں، خونی رشتہ دار، اقربا پروی بالکل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر نہیں تھی۔ ولید حضرت عثمان کے بھائی ہیں، کوئی گناہ کیا، لوگوں نے ان کی شکایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو لگائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور حکم دیا، اے علی، یہ میرے بھائی ولید کے اوپر حد لگائی جائے، میرے بھائی ولید کے اوپر حد لگائی جائے، جو انہوں نے گناہ کیا ہے۔ یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کے بھائی ولید کو 80 کوڑے مارے ہیں۔ جو اس وقت گناہ کیا تھا، اس کی جو حد اسلام کے اندر مقرر تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حد لاگو کرنے کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا ہے۔ اور خلفائے راشدین اس امت کے بہترین لوگ ہیں، ان سے بہتر کوئی بندہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے اور نہ آئے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی باتیں ہیں، جو صحابہ کرام آپس کے اندر کیا کرتے تھے کہ نبی کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے اس دنیا کے اوپر۔
تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اس دنیا کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ نبی کے بعد، صدیق کے بعد اگر اس دنیا کے اوپر سب سے بہتر انسان موجود ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جاتا تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ باتیں کیا کرتے تھے، اور اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چلا کہ میرے صحابہ کرام میرے بعد سب سے زیادہ بہتر انسان حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں، اس کے بعد میرے صحابہ سب سے بہتر انسان عمر فاروق کو مانتے ہیں، اس کے بعد میرے صحابہ کرام اس دنیا کا سب سے بہتر انسان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں۔ یہ بات سننے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا کوئی انکار نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر یہ بات غلط ہوتی، اگر اس بات کے اوپر کوئی غلو ہوتا، اگر اس بات کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہوتی کہ میرے صحابہ یہ ترتیب ٹھیک نہیں جو تم نے ترتیب لگائی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کرام کو منع کر دیتے کہ یہ ترتیب جو تم نے لگائی ہے یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کو سنا ہے، یہ نمبر شمار جو صحابہ کرام نے کیے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر ہے، لیکن یہ سننے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ترتیب جو صحابہ کرام نے لگائی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ٹھیک ہے، اور خلفائے راشدین کی مثل بھی کوئی نہیں ہے، ان کی مثال بھی نہیں بیان کی جا سکتی کہ ابو بکر کی طرح فلاں صحابی بھی ہے، عمر کی طرح فلاں شخص بھی ہے، عثمان کی طرح کا فلاں شخص بھی ہے، کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، کوئی مثل ان کی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کوئی نہیں تھا، عمر کے برابر کوئی نہیں تھا، عثمان کے برابر کوئی نہیں تھا، اور اس کے بعد صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم خاموش ہو جایا کرتے تھے، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت دی جاتی، اس کے بعد ان کے اوپر کسی بھی صحابی کو فضیلت نہیں دی جا سکتی تھی۔ حضرت عثمان کے اوپر آ کر صحابہ کرام بھی خاموش ہیں۔ تو آج کا 1400 سال بعد پیدا ہونے والا انسان وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو بکر کے ایمان کے اندر بھی شک ہے، اور عمر کے ایمان کے اندر بھی شک ہے، عثمان کے ایمان کے اندر بھی شک ہے۔ اگر کوئی ایمان جس کا خالص ہے، جس کے ایمان کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا، وہ صحابہ کرام میں صرف حضرت علی کی ذات ہے۔ کیوں بھائی؟ ہم حضرت علی کے ایمان کے بھی منکر نہیں ہیں۔ جو فضیلت، جو مقام، جو مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا ہے، ہم اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کے بغیر ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف بھی تمہیں آنا پڑے گا، حضرت علی کی شخصیت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اگر تم ابو بکر، عمر، عثمان کے ایمان کی نفی کرو گے تو ہم تمہیں بھی مومن نہیں سمجھیں گے۔ یہ ساری باتیں
یہ سارا مقام، یہ سارے مرتبے، یہ ساری فضیلتیں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو دی ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے دیکھا ہے، جن کے دلوں کا امتحان اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کا امتحان میرے رب نے لیا ہے اور تقوی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نزال بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو عہدہ خلافت سونپا گیا، خلافت کو سنبھال لیا، امیر المومنین بن گئے، تو سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ ہم نے باقی رہ جانے والے لوگوں میں سے بہترین شخص کو اپنا امیر منتخب کر لیا ہے۔ اس دنیا کے اندر باقی رہ جانے والے لوگوں میں سے بہترین جو شخص تھا اس کو ہم نے اپنا امیر مقرر کر لیا ہے، اور ہم نے اس عمل کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کی، ہماری غلطی نہیں کہ ہم نے حضرت عثمان کو اپنا امیر مقرر کر لیا ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، بالکل جو سچ تھا، جو حق تھا، جو بہترین لوگوں میں سے سب سے بہتر آدمی تھا، اس کو ہم نے اپنا امیر مقرر کر لیا ہے، اور بہتر آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور پھر خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت بھی لوگ گالیاں دیا کرتے تھے، اور آج بھی وہ نسلیں موجود ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرتی ہیں، جو صحابہ کرام کی ذات کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج بھی وہ گندی نسلیں چلی آ رہی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لا تسبوا عثمان، تم عثمان کو برا بلا مت کہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، لا تسبوا عثمان، عثمان کو گالیاں نہ دو، عثمان کو برا بلا مت کہو۔ کیوں؟ حضرت عثمان تو ہم میں سے جو بہترین لوگ ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے، ان کی ذات کو تم عثمان کو گالیاں دیتے ہو، تم عثمان کے ایمان کے اوپر شک کرتے ہو۔ آؤ صحابہ کرام کی زبان سے سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والے الفاظ روزے روشن کی طرح عیا ہے، سچ ہے، حق ہے۔ آؤ نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے اوپر غور کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے بارے میں کون کون سے الفاظ ادا کیے ہیں۔ اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہنے والے ایک شخص کا انجام بھی سنیے، جو حضرت عثمان کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ تابعی ہیں منذر بن مالک رحمہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں ہم مدینے میں تھے، وہاں ایک شخص سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دینا شروع ہو گیا۔ ہم نے اسے گالی دینے سے روکا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ تابعی کہتے ہیں کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی آسمان سے ایک بادل آیا، بجلی آئی جو اس شخص کے اوپر گری اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دینے والوں کا انجام یہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات یہ برداشت نہیں کرتی کہ وہ شخص، وہ ہستیاں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اگر مالی
मुआवनत को देखा जाए तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जितनी माली मुआवनत इस्लाम की है उनसे बढ़कर किसी सहाबी ने इतनी माली मुआवनत नहीं की। और फिर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से बशारतें निकली हैं हजरत उस्मान के लिए। क्या उस्मान, तुमने बेरे रूमा, मीठे पानी का कुआं जो एक यहूदी का था, जो बहुत महंगा पानी बेचा करता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह कुआं मीठे पानी का जो मुसलमानों के लिए लेकर वक्फ कर देगा मैं उसे जन्नत की बिशारत देता हूं। और वो कुआं किसने लेकर वक्फ किया था? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं खरीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया कि मुसलमान आए और मीठे पानी से फैज़याब हो जाए। और फिर मेरे मोहतरम भाइयों, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के ऊपर उम्मत का इजमा है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो खिलाफत दी गई थी वो उन्हीं का हक था। सहाबाए कराम का भी जमा है और सलफ सालेहीन का भी जमा है, और इस उम्मत के जो सबसे बेहतरीन लोग हैं उन सारे लोगों का इस बात के ऊपर इजमा है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो खिलाफत दी गई है हजरत उस्मान ही इसके अहल थे, यही उसका हक रखते थे कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद खिलाफत हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे दी जाए। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के ऊपर एतराज भी किया जाता है, उसका भी हम थोड़ा सा जायजा लेते हैं। उस्मान बिन मोहब से रिवायत है कि एक शख्स बैतुल्लाह का हज करने के लिए आया और देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो शख्स जो बैतुल्लाह का हज करने के लिए आया, उसने देखा कि कुछ लोग एक जगह के ऊपर बैठे हुए हैं और वो पूछने लगा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कौन है? उसे कहा गया कि ये कुरैश के कुछ लोग हैं, कबीला कुरैश के कुछ लोग हैं, ये बैठे हुए हैं। पूछा कि इनमें से शेख कौन है? उससे कहा गया कि इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये शेख है, क्योंकि ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी थे। तो जितना इल्म इनके पास था उस वक्त किसी और के पास नहीं था। तो वो शख्स जो बैतुल्लाह का हज करने के लिए आया पूछने लगा कि शेख कौन है, साहिब इल्म कौन है इनमें से? उसे बतलाया गया कि ये इब्ने उमर है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे। वो उनके पास आया, बैठा और पूछने लगा कुछ बातें। और उसने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं, आपने उन बातों का मुझे सही सही जवाब देना है। और मैं आपको इस हुर्मत वाले घर की कसम देता हूं। बैतुल्लाह के अंदर मौजूद थे, हरमे मक्की के अंदर। फरमाया कि जो बातें पूछूंगा उन बातों का सही सही जवाब मुझे चाहिए। इस हुर्मत वाले इज्जत वाले घर की मैं आपको कसम देता हूं। पहला एतराज उसने किया था हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत के ऊपर। पहला जो सवाल था और वो एतराज था हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत के ऊपर। वो कहने लगा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गज़वा ओहद की जो जंग थी उसमें से राह फरार इख्तियार की थी। हजरत उस्मान गज़वा ओहद को छोड़कर चले गए थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ ये तेरी बात सच है, बिल्कुल इसी तरह ही हुआ था। गज़वा ओहद में से हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग को छोड़कर चले गए, राह फरार इख्तियार कर ली। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने
اس شخص کی اس بات کا جواب بھی دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس غلطی کو معاف کر دیا ہے. اور جس غلطی کو اللہ معاف کر دے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس بندے کی غلطی کو اچھالنے والے؟ اللہ نے معاف کر دیا ہے. یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. اللہ چاہے تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ پکڑنا چاہے تو انسان کو ایک چھوٹی سی غلطی کے اوپر بھی پکڑ لے. اس میں کون سی بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت عثمان نے غزوہ احد سے راہ فرار اختیار کیا تو اللہ سے معافی بھی مانگی تھی اور اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا تھا. اور پھر اس نے دوسرا اعتراض کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر. کہنے لگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے اندر بھی شریک نہیں ہوئے. اعتراض ہو رہا ہے حضرت عثمان کی ذات کے اوپر. کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے اندر بھی شریک نہیں ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں وہ غزوہ بدر کے اندر بھی شریک نہیں ہوئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر نہ شریک ہونے کے باوجود بھی حضرت عثمان سے کہا تھا عثمان جتنا اجر و ثواب بدر میں شریک ہونے والوں کو ملے گا، اے عثمان تجھ کو نہ شریک ہونے کے باوجود ان کے برابر اجر و ثواب ملے گا. جتنا مال غنیمت میں سے حصہ ان لوگوں کو ملے گا جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں، اے عثمان تو اگر غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوا اس کے باوجود تجھ کو مال غنیمت میں سے برابر حصہ دیا جائے گا. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت بیمار تھی. جس وقت غزوہ بدر کے لیے قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اس وقت آپ کی بیٹی جو حضرت عثمان کی بیوی تھی، حضرت عثمان کی زوجہ تھی، اس وقت بیمار تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا عثمان میری بیٹی کے پاس رہو، میری بیٹی بیمار ہے، اس کا خیال رکھنے کے لیے تم اس کے پاس رہو. میں تم کو غزوہ بدر کے برابر جو لوگ شامل ہیں ان کے برابر تم کو اجر و ثواب بھی ملے گا، مال غنیمت بھی ان کے برابر دیا جائے گا. اس اعتراض کا بھی جواب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو دے دیا. اور پھر اس نے تیسرا اعتراض کر دیا. کہنے لگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیت رضوان جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح کے اندر کیا ہے، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے درخت کے نیچے بیٹھ کر صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اس بیعت کے اندر بھی حضرت عثمان شامل نہیں تھے. یہ بھی اس نے اعتراض کر دیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اعتراض کا بھی جواب دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکے والوں کے ہر دل عزیز شخصیت تھی، اس سے بڑھ کر کوئی بھی ہر دل عزیز شخصیت نہیں تھا مکے والوں کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ روانہ کیا تھا، اور جب بیعت کا وقت آیا حضرت عثمان کے قتل کی افواہ کو پھیلا دیا گیا کہ حضرت عثمان کو مکہ والوں نے قتل کر دیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی صحابہ کرام سے، اور جب بیعت مکمل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر مار کر کہا تھا ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا اب جاؤ اور آئندہ اس کے بارے میں بات نہ کرنا. ان اعتراضات کا جواب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آج بھی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور یہی اعتراض بار بار ہر سال کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے اوپر کرتے ہیں. یہی اعتراض، ان اعتراضات کا جواب تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دے دیا ہوا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی شخصیات اور خصوصاً خلفائے راشدین کی شخصیات یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی پیروی کا، اپنے حکم کی اطاعت کرنے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے طریقے کو بھی لازم پکڑنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر ان شخصیات کے ساتھ پیار اور محبت اور ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔